ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 24 رمضان المبارک افطاری کے لمحات قریب اور یہ بابرکت لمحات ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں اور خوشیوں کے لمحات ہیں۔ ان لمحات میں آپ کی خدمت میں اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارا بہت ہی اہم موضوع، بہت سینسیٹیو ٹاپک اور آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ مرض جو ہے آج کے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، غیبت کیا ہے، غیبت کے اسباب کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ سید شہزاد احمد حسان نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے گلہائے عقیدت بحضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے مولانا محمد معین رضا قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، غیبت بہت اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، بہت بڑی روحانی بیماری ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے۔ بعض اوقات ہم جانتے بوجھتے ہوئے غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بے سمجھی میں ناسمجھی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اس شخص کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں شعور لاشعور یا دل کے کسی نہاں خانے میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے اندر ہوتی ہے، حسد کی شکل میں، کینے کی شکل میں، بغض کی شکل میں، جس کو ہم اپنی زبان پر غیبت کے انداز میں لا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت بڑا، بہت برا مرض ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور پھر اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ سید شہزاد احمد حسان نقشبندی صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، غیبت کا معنی مفہوم کیا ہے، غیبت ہے کیا، تاکہ پہلے ہمیں یہ پتہ تو چلے کہ یہ غیبت ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ جی پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ خواتین میں ہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیے کہ آج یہ مردوں میں بھی بیماری در آئی ہے۔ جی بالکل غیبت، بالکل اس سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کلام فرمائیے، غیبت ہے کیا؟ بالکل صحیح۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کی ان روحانی اور بابرکت گھڑیوں میں نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے آپ اصلاح اور قرآنی تعلیمات کا ایک بڑا اچھا پروگرام لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسے مرحبا کہتے ہیں۔ جی شکریہ نوازش۔ جیسے آپ نے مفتی صاحب کی بلا فرمایا، بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ
ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید خواتین کے اندر زیادہ ہے، لیکن اس وقت جی اس بیماری میں مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے جی تو ضرور اس کے دل کے کسی پنہا خانے میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ منفی ہوتا ہے، حسد کی صورت میں یا بغض کی صورت میں۔ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بدگمانی بالکل صحیح سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور غیبت کہتے ہیں کہ آپ کسی غیر حاضر شخص کا جی ایسے انداز میں ذکر کریں جی اور ایسے انداز میں اس کے متعلق گفتگو کریں جی کہ جو اسے ناپسند ہو، بالکل صحیح، ناگوار گزرے، اس کے لیے وہ ناپسندیدہ ہو، اور وہ اگر موجود ہو تو اگر وہ موجود ہو تب بھی غیبت ہے۔ لیکن اسے قرآن مجید نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ، اس کو فرمایا کہ بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے، ایک تو جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور دوسرا جو منہ پہ تان کرتے ہیں۔ صحیح، اگرچہ منہ پہ تان کرنا یہ بھی غیبت ہے لیکن نسبتاً کم ہے، کہ وہ شخص موجود ہے اور اس کے سامنے اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے، اور اتنا یہ معاشرے میں اس قدر نہیں ہے جس قدر پیٹھ پیچھے۔ یہاں تک جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور اس بات پر ہمارے ناظرین بالکل توجہ فرمائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ایسا ہی معاملہ پیش ہوا۔ صحیح، ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی جی، اور اس نے کچھ مسئلہ پوچھا، سوال پوچھا، اور جب سوال پوچھنے کے بعد رخصت ہوئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت بارگاہ میں موجود تھی جی، اور میں نے عرض کیا کہ بندہ نواز صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے چھوٹے قد کی عورت ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا اتنے کہنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر برا مان جائیں گے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے؟ اللہ، عرض کہ یا رسول اللہ یہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا عائشہ یہی تو غیبت ہے، کسی کے قد کو یا کسی کے کپڑوں کو یا کسی کے نسب کو تم اس انداز میں ذکر کرو کہ اگر وہ بات اسے پتہ چلے تو وہ ناپسند کرے۔ بے شک یہی غیبت ہے۔ تو آج کل ایک اور بھی چیز ہے نا، چغلی۔ اب یہ غیبت اور چغلی میں بھی کیا فرق ہے؟ جی بالکل جی، یہ عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں شاید غیبت اور چغلی یہ ایک چیز ہے جی، لیکن میں آپ کی اس پروگرام کے توسط سے ناظرین تک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیبت ایسی گفتگو کہ جو آپ نے کسی شخص کے بارے میں کی کہ اگر اسے وہ پتہ چلے تو وہ ناپسند کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن چغلی ایسی گفتگو کہ جس کا مطمع نظر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا اور انتشار برپا کرنا ہو۔ صحیح۔ تو اگر ایسی کوئی بات ذکر کی جائے جس میں اختلاف برپا کیا جائے اور انتشار ڈالنا، لوگوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی پلان بنانا جی، اور اسے بیان کرنا، وہ چغلی کہلاتا ہے۔ یعنی جسے لگائی بجھائی بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل، جسے لگائی بجھائی کہتے ہیں۔ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ایسی بات کرنا جس سے اختلاف پیدا ہو اور جھگڑا پیدا ہو۔ صحیح۔ اور جھگڑے کی نیت سے ایسی بات کرنا یہ چغلی کے ضمن میں آتا ہے۔ اور ایسی گفتگو جو کسی کے کپڑوں کے متعلق ہو یا کسی کے رنگ، کسی کے قد کے متعلق یا کسی کے حسب نسب کے متعلق، یہاں تک کہ کسی کے جوتوں کے متعلق کوئی بات کی، لیکن وہ اس انداز میں کہ اگر اس کے سامنے کی جاتی تو وہ ناپسند کرتا اور اسے وہ ناگوار گزرتی، یہ اس کے لیے غیبت ہے۔ اور غیبت کا پھر حکم کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔
جتنا یہ جاننا ضروری تھا ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے جی کہ غیبت کہتے کسے ہیں، صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس کا جو حکم ہے یہ جاننا بھی اتنا ہی لازمی اور ضروری ہے، بالکل صحیح، کہ جب تک ہم اس کے حکم کے متعلق نہیں جان پائیں گے تو اس سے اجتناب کرنا معاشرے کا بڑا مشکل ہو جائے گا، جب تک یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کتنا سخت گناہ جی ہے۔ جی بالکل بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ مستقبل میں اس میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غیبت کو اختیار کیا گیا تھوڑی سی نفس کی لذت کے لیے، جی لیکن اس کا نقصان اور خسارہ اتنا زیادہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم بھی بڑا سخت لاگو فرمائے۔ اللہ، قرآن مجید نے اس پر جو نص وارد ہوئی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، سورہ حجرات میں، سورہ حجرات میں، کیا لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، سبحان اللہ، ان یأکل احدکم لحم اخیہ میتا، کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو فکرہتموہ، تم اسے تو ناپسند کرتے ہو، بے شک، اور غیبت میں تمہیں لذت آ رہی ہے جبکہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ہی مترادف ہے۔ بے شک، بے شک، اور اس پر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید، تشریح فرمائی اور وعید فرمائی قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کی، جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جی غیبت کرنے والا شخص جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھلے گا جی تو وہ دیکھے گا کہ اس میں وہ نیکیاں نہیں ہیں جو زندگی میں وہ کرتا رہا، جی اعمال صالحات اختیار کرتا رہا، اور صحیح، بڑے حیرت کے انداز میں اور متعجب ہو کر وہ پوچھے گا کہ میری نمازیں کدھر ہیں، میرے روزے کدھر ہیں، بالکل صحیح، میرا وہ صدقہ و خیرات کدھر ہے، میں نے تو کثرت سے نمازیں پڑھی اور کثرت سے روزے رکھے اور ذکر و اذکار کیا، جی تو اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری وہ نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ وہ حیرانگی کے عالم میں پوچھے گا کہ میں اس سے کون سا فعل سرزد ہوا جس کی وجہ سے وہ میرے اتنے اعمال کثیرہ ضائع ہو گئے، تو اسے بتایا جائے گا کہ تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے رہے، اللہ، مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے رہے، جی، یعنی تم غیبت کرتے رہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے جی تو اب کتنے گھاٹے کا سودا کیا اس نے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے پہلے نمبر پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آدھے گناہ معاف فرما دیتا، سبحان اللہ، یعنی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا نقصان نہیں ہو رہا، اس کو تو مفتی صاحب میں عرض کروں کہ مفت میں اس کی تو لاٹری نکل آئی، نیکیاں مل رہی ہیں، اور اس کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ آدھے گناہ تو صرف اس وجہ سے معاف ہو گئے کہ غیبت کرنے والے نے اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کی ہے جو اس کے سامنے کی جاتی تو یہ ناپسند کرتا، بالکل صحیح، صرف اتنے سے معاملے میں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس نے کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت اس پر وعید فرمائی، جی فرمایا کہ اس کی نیکیاں، غیبت کرنے والے کی نیکیاں جو ہیں جی وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی، یعنی وہ تہیدہ ماں ہو جائے گا کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جس کے پاس کچھ نہ رہا شرمندگی کے سوا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ امان الحفیظ۔ اور جیسے آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی، جی تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منع فرما رہا، بے شک، اور یہ حرام ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ غیبت حرام اور گناہ کبیرہ میں اس کا جو حکم ہے وہ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، اور اسے گناہ کبیرہ میں رکھا گیا، بلکہ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ برا اور سخت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے متعجب ہو کر پوچھا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا اور سخت کیسے ہو گیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ
گناہ کرنے والا، بدکاری کرنے والا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اور اللہ معاف فرما دے گا، لیکن غیبت کرنے والا اگر توبہ بھی کرے گا تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک یہ اس شخص سے جا کر معافی نہیں مانگتا جس کی غیبت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ مجھے آپ اجازت دیں، زنا کا آپ نے ذکر کیا تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ اس میں اتنی وعید اور غیبت کی اس سے بھی بڑا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے پروگرام کی اس توسط سے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں، اور مجھے بڑا ایک غیبت کے ہی موضوع پر کہ جیسے غیبت کرنے والا کتنا گھاٹے کا سودا کرتا ہے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اسے اپنے کانوں کی یا نفس کی لذت کے لیے ہم نے غیبت کا راستہ اختیار کیا تو اسے ہم نے کتنا نفع پہنچا دیا۔ بالکل صحیح، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں بڑا معروف ہے تصوف کی کتب میں کہ آپ کے محلے میں ایک شخص تھا جو آپ کی کردار کشی اور آپ کی پیٹھ پیچھے عیب لگانا اور غیبت کرنا یہ اس کا مشغلہ تھا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف کوئی بات آ جائے۔ جی اور وہ جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا، اور بالکل آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی دلی کیفیت کی یا اس مرض کی نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ضرور بغض اور حسد اور اناد وہ پنہا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ اس کا اظہار جو ہے وہ غیبت کی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ صاحب دیکھیے، اگر مجھے آپ سے محبت ہے تو میرے لفظوں سے بھی محبت ظاہر ہوگی، اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی محبت بھرے الفاظ، بالکل۔ لیکن اگر کہیں میرے دل میں اللہ نہ کرے ایسا اس کے برعکس معاملہ ہو تو وہ پھر دوسرے لفظ ہوں گے۔ بالکل میں 100% آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور آپ نے درست بات فرمائی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ وہ ان کے محلے میں رہتا تھا، اور آپ کے ساتھ وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، تو آپ جواباً اس کو تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یہ اسلاف کا طریقہ ہمارے، انہیں اس سے تحائف بھیجتے، کھانا بھیجتے، کپڑا لٹھا جو بھی آپ اس کو بھیجتے رہتے، وہ اپنا کام جاری رکھتا۔ صحیح۔ اور جیسے ہی آپ کو خبر پہنچتی تو آپ اس کے لیے تحفہ بھیج دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات چلتی چلتی مشہور ہو گئی تھی، اور یہ جو وہ شخص غیبت کرنے والا تھا اس کے گھر والوں تک بھی یہ بات تھی، اور وہ بھی حیران تھے اور اسے روکتے رہتے تھے، اور حقیقت کا آئینہ دکھاتے رہتے تھے کہ تم ایسا، اللہ کے بندے تو کیا کر رہا اور وہ کیا کر رہا۔ جی بالکل صحیح۔ تو بالآخر وہ بیچارہ تنگ آ کے باز آ گیا، صحیح، اور اس نے غیبت کرنا چھوڑ دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس نے جو غیبت کرنا چھوڑی تو حضرت نے بھی وہ تحائف بھیجنے چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، صحیح، حضرت نے بھی وہ اب وہ غیبت کے بدلے میں مل رہے تھے۔ جی اب وہ شخص بڑا حیران تھا، گھر والے تو حیران تھے ہی، لیکن اس کی حیرانگی کا عالم کیا تھا کہ اب تو چاہیے تھا کہ وہ تحائف اور بڑھ جاتے۔ میں نے غیبت چھوڑ دی ہے، میں نے جو تھا ان کی کردار کشی چھوڑ دی ہے اور غیبت چھوڑ دی ہے، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیا ہے۔ صحیح۔ تو لیکن انہوں نے تو بند کر دیے۔ بڑا حیران تھا، لیکن نہیں رہا گیا تو آ گیا خدمت اقدس میں، اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور میں تو برا عمل کرتا تھا تو آپ تو بہت اچھا عمل کرتے تھے، سبحان اللہ، میں نے چھوڑ دیا، لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ میں نے تو اس لیے چھوڑا کہ غلط تھا، ٹھیک ہے، میں تو تائب ہو گیا، لیکن آپ نے تو آپ رحمہ اللہ مسکرائے، آپ نے فرمایا بندہ خدا بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جی، اور اس پر پہلے ہم وہ حدیث ذکر کر بھی چکے ہیں جی کہ جب غیبت کرنے والا غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ مسکرا کے فرمانے لگے بندہ خدا پہلے تم مجھے بڑا نفع پہنچاتے تھے اور میرے نامہ اعمال میں ہر روز کی نیکیاں آتی جاتی تھیں، ہر روز مجھے پتہ چلتا اب تم نے یہ بات کی، تم نے یہ بات کی، سبحان اللہ، تو تمہاری اس دن کی وہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھی جاتی تھی، میرا نامہ اعمال بڑھ رہا تھا نیکیوں والا، تو میں نتیجتاً تمہارا شکرانہ ادا کر رہا تھا اور تمہیں تحائف بھیج رہا تھا، تم نے جب سے میری نیکیوں میں اضافہ چھوڑ دیا ہے تو میں نے بھی تحائف چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، مطلب یہ بزرگان دین کا ایک سمجھانے کا انداز، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ تو یقیناً
مفتی صاحب قبلہ یہ معاشرے میں ایک ناسور ہے اور ایک ایسی مرض ہے، کچھ مرض پوشیدہ ہوتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، بالکل صحیح، وہ جان لیوا ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایمان کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں، جو زیادہ نقصان دہ ہیں، اور یہ ان میں سے ایک بیماری ہے، اور اس وقت اس کا تدارک بہت ضروری ہے کہ یہ معاشرے کا ایک رتیوہ بنتا جا رہا ہے، دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ بالکل جی ناظرین، ان بابرکت لمحات میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور بہت ہی احسن اور خوبصورت اور دھیمے انداز کے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ سید محمد شہزاد حسان صاحب نے غیبت کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، اور حکم بھی بیان کر دیا، وعیدیں بھی بیان کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اس پر غور کیا جائے تو ہم غیبت سے رک سکتے ہیں۔ ان وعیدوں پر غور کیا جائے، کتنا بڑا نقصان ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ تو بس ان معروضات کو آپ کوشش کیجئے، بارہا سنیے، پھر پتہ چلے گا کہ واقعتاً غیبت بہت بڑا اور سخت گناہ ہے۔ ناظرین، ان بابرکت لمحات میں ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان، معزز مہمان ثنا خان جناب مولانا محمد معین رضا قادری صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی مولانا محمد معین رضا قادری صاحب۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں،
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، 24 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات 9 نیوز ایچ ڈی اور آپ کا ساتھ 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ بابرکت اور اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج بہت ہی اہم موضوع اور آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی، غیبت کی تباہ کاریاں، غیبت کے نقصانات، اسباب پہ کچھ گفتگو ہوئی، ان کے نقصانات کیا ہیں اور پھر اس کا تدارک کیا ہے، اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر تشریف فرما جناب علامہ سید شہزاد احمد حسان نقشبندی صاحب۔ جی قبلہ شاہ صاحب، غیبت اور بہتان میں بھی کوئی فرق ہے؟ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ۔ جی بالکل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے جی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو غیبت سے بچنے کی ترغیب دلائی، سبحان اللہ، اور اس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک شخص نے سوال کیا جی اور اس نے عرض کیا کہ بندہ نواز، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جی، اگر وہ عیب واقعتاً اس شخص کے اندر موجود ہو تو کیا اسے بیان کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو بتانا یہ غیبت ہے؟ جی، تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہی تو غیبت ہے کہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان اس کے پیٹھ پیچھے تم بیان کر رہے ہو، وہ اس کے اندر موجود ہے، یہی تو غیبت ہے، یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کیسی سبحان اللہ، پیارا انداز، حکمت برے انداز میں اور حکمت برے کلمات، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ان کے ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ پر، بے شک، وہ منبع علم والحکم وبارک وسلم ان کی ذات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے بے شک، کہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہوتا تو یہ تو بہتان ہو جاتا، اللہ اکبر، یہ تو بہتان اور الزام ہے۔ یعنی اگر موجود ہے تو پھر بھی وہ بات نہیں کرنی، غیبت ہوگی، عیب موجود نہ ہونے کی صورت میں تو جھوٹ ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا، الزام ہو تراشی جائے ہو گا، جائے گی، اور وہ تو لعنت اللہ علی الکاذبین اس زمرے میں آئے گا۔ صحیح، یہاں تو اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ جو عیب اس کے اندر موجود ہے، عیب کی بھی پردہ پوشی، عیب کی پردہ پوشی، یہی تو اصل اسلامی تعلیمات ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اسلام کی اساس ہے، بالکل صحیح، پردہ پوش ہونا یہ مسلمان کے اوصاف میں سے بنیادی وصف ہے، اور یہ اللہ کا عطا کردہ، دیکھیے وستار العیوب، جی بالکل بالکل، اللہ ستار العیوب ہے، اور جیسے حکم ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، اپناؤ، بے شک، اور اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب ہے، بے شک، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اور
اس کا مطلب پردہ پوش ہونا یہ اسلام کا بنیادی وصف ہے اور مسلمان کا یہ شعار ہونا چاہیے جی. اس پر مجھے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. ان کی روایت یاد آ رہی. سبحان اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا اور جمع کر کے حضور نے خطاب فرمایا اور وہ خطاب حضور کا جذباتی نوعیت کا تھا. صحیح. آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی وساطت سے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا ضرور کہ جذباتی نوعیت کا بیان. صحیح. کیسے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا یہاں تک کہ گھروں میں بیٹھی خواتین نے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آواز مبارک کو سن لیا. ٹھیک. اور حضور نے فرمایا اے ایسے گروہ جنہوں نے زبان سے تو ایمان قبول کیا مگر دل سے قبول نہیں کیا. اس لیے کہ تم نے لوگوں کی غیبت کی راہ اختیار کی. اللہ اکبر. غیبت کی راہ کو ترک کر کے اور لوگوں کے پوشیدہ عیبوں کو کھوج لگانا ترک کر دو. سبحان اللہ. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی پوشیدہ باتوں کی کھوج لگائے گا جی تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی پوشیدہ باتوں کی کھوج لگائے گا. اللہ اکبر. اور جس کے پوشیدہ عیبوں کو اللہ تبارک و تعالی جس کی کھوج لگائے گا, جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کی پوشیدہ باتوں کی طرف جائے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے اپنے ہی گھر میں اللہ رسوا کر دے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ ہر انسان غیبت میں یہی کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسروں کے عیب اچھال رہے ہوتے ہیں جی. جبکہ ہر شخص اگر اپنے دامن میں غور کرے نہ تھی اپنے عیبوں کی کچھ خبر اور رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. اللہ جو پڑی اپنے عیبوں پہ ایک نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. سبحان اللہ. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی غیبت کو کس طرح ناپسند فرماتے ہیں اس کا اظہار کر دیا کہ اگر تم لوگوں کی باتوں پر کھوج لگاؤ گے, پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرو گے تو اللہ بھی تمہاری پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرے گا اور پھر کیا ہوگا کہ تم اپنے ہی گھر میں رسوا ہو جاؤ گے. بالکل صحیح. اپنے ہی گھر میں رسوا. اور اس کے برعکس دیکھیے من ساتر مسلم ساتر اللہ یوم القیامہ. بے شک بے شک بے شک. جو مسلمان اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا جی جی اللہ کل روز محشر اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا. بے شک بے شک. تو اب یہ دونوں باتیں ہمیں مد نظر نہیں رکھنی چاہیے. بے شک. میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس وقت یہ اتنا اہم موضوع آپ نے چھیڑا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اور وہ چیز جو مسلمانوں کا شعار تھی اور اسلام اور ایمان کا جزو خاص تھی جی, جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا, اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کرنا اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی ناپسندیدہ گفتگو کو ترک کرنا. سبحان اللہ. دیکھیے غیبت کے بہت نقصانات ہیں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا, خاندانوں کے درمیان جھگڑے, دو دوستوں کے درمیان جھگڑا, اور دو کوئی کولیگز ہیں مل فیکٹری آفس کہیں بھی کام کرتے ہیں اکٹھے, ان کے یعنی سادہ لفظوں میں دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا. بے شک ایسے ہی ہے. اس کے کتنے نقصانات ہوئے اس پر. یہ کسی بھی معاشرے کی جی جو اکائی ہوتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے معاشرے کے افراد کا پردہ پوش ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور حسن گمان اور حسن ظن رکھنا, یہ اس کا آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے جی. تو اس کے تدارک کے لیے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان ذیشان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپنے قلب و باطن میں اتارا جائے جی, بلکہ اسے اپنے شعور سے لا شعور میں بھیجنے کے لیے ہمہ وقت اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. بے شک. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کو آپ تحریری طور پر لکھ کر ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کا بہت زیادہ بیٹھنا ہوتا ہے. صحیح. آپ کا جس کمرے میں جس جگہ پر آپ کا بہت زیادہ وقت گزرتا ہے, جیسا آپ کا دفتر ہے, آپ کی دکان ہے جی, یا آپ کا نظر کے سامنے رہے اور وہ چیز آپ کے ذہن میں گردش کرتے رہے. اور ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ بہت زیادہ
جس کو آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور بار بار آپ اس کو دہراتے رہیں جی تو وہ چیز آپ کے شعور سے لاشعور میں چلی جاتی ہے، اور جب لاشعور میں چلی جائے تو پھر انسان سے خطا واقع نہیں ہوتی۔ صحیح۔ خطا تب ہوتی ہے جب ہم اپنے اسے شعور میں رکھتے ہیں، اور جب شعور میں رکھتے ہیں تو پھر جمع تفریق رہتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب کوئی چیز اتنی پختہ ہو جائے کہ وہ لاشعور میں چلی جائے تو پھر انسان سے خطا نہیں ہوتی۔ پھر شعوری تو دور کی بات، لاشعوری طور پر بھی مسئلہ، لاشعوری طور پر بھی انسان اس سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ظن المؤمنین خیرا، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، مومن بھائی کے لیے اچھا گمان کرو۔ سبحان اللہ، حسن الظن من العبادہ۔ بالکل بالکل، اور جتنا زیادہ ہم حسن ظن کی طرف آئیں گے، بدگمانی سے دور ہوں گے، اسی قدر ہم اس مرض سے محفوظ رہیں گے، اور یہ عبادت ہوگی، یہ عبادت ہوگی۔ لیکن اگر غیبت کریں گے تو گناہ میں چلے وہ جائیں گے۔ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور جیسے ابھی ہم نے اس کو ذکر بھی کیا قرآن کی روح سے، اور یہ حرام بھی کر دیا گیا۔ بالکل صحیح۔ تو لیکن اگر ہم معاشرے کی جو موجودہ صورتحال ہے جی مفتی صاحب قبلہ، اگر ہم اس پر ایک نظر دوڑائیں تو اس وقت پورا معاشرہ بدگمانی کی لپیٹ میں ہے۔ آپ کسی راہ چلتے شخص سے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، جی، خواہ وہ ان پڑھ ہے، مزدور کسان ہے، مزدور ہے، دہقان ہے، یا کسی بھی شعبے سے، آپ کو للاکثر حکم الکل، آپ کو اکثر معاشرہ اس بیماری میں لپٹا ہوا نظر آئے گا، مبتلا نظر آئے گا، کہ ہم من حیث القوم پورے معاشرے کے لیے بدگمان ہو چکے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی جہاں چلتے شخص سے اس کو روک کر پوچھ لیجئے کسی بھی شعبے کے متعلق، اور کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے متعلق، جی آپ پوچھ لیجئے کہ ڈاکٹر حضرات کیسے ہوتے ہیں، تو لوگ، وہ راہ چلتا شخص آپ کو کیا کہے گا کہ وہ ڈاکٹر حضرات سے اور اس کمیونٹی سے وہ بڑا مطمئن ہے۔ وہ آپ کو ایسی ایسی بات کہے گا بدگمانی پر، حتیٰ کہ علماء کرام، اولیاء کرام کے بارے میں، یہاں تک کہ آپ کسی بزنس مین کے متعلق پوچھ لیں کہ ہمارے تاجر اور بزنس مین کیسے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا حتیٰ کہ آج تو اپنے اساتذہ کے بارے میں بات کر لے تو اس پہ بھی اسی طرح، یہاں تک بدگمانی جو ہے معاشرے کا ناسور بن گئی ہے کہ اولاد اپنے والدین سے بدگمان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور یہی معاشرے کی مقتدی اپنے امام سے، اور بلا وجہ۔ صحیح۔ اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدگمانی کو لے کر جب وہ بیٹھک کرتا ہے تو پھر اس بیٹھک میں غیبت کے سوا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان بعد الظن اسم، بے شک بے شک، اسی لیے کہ گمان زیادہ مت کیا کرو، اکثر گمان جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان جو ہے لوگوں کے متعلق، اور ولا تجسسوا بھی فرما دی۔ جی جی جی، اس اپنی طرف سے ہی کھوج میں لگے رہنا اور جستجو میں لگے رہنا، اور بدگمانی پر اپنے اندر ایک نقشہ تیار خود ہی اپنے خیالات و تصورات جو ہیں خود بناتے رہنا، جی جی، اور منفی چیزوں کی طرف جانا، یہ غیبت کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑے اسباب ہیں۔ آپ نے منفی کا ذکر کیا نا، حقیقت یہی بات ہے، صرف منفی یہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، منفی سوچ، جی جی جی، منفی گفتگو، منفی باتیں، منفی خیالات، منفی جو بھی لیتے جائیں، اگر ہم مثبت ہو جائیں تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے پیراہے میں درست ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے، ایک بندہ ظلم کرنے والا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو زبان سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، فحش گالی دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور پھر ظلم کی حد بعض کا تو ایسے بڑھتی ہے، قتل و غارت گری ہے، دیگر معاملات ہیں، عصمت دری ہے، مختلف معاملات، تو کیا ایسے شخص کی بھی بات نہ کی جائے؟ یہ بھی غیبت ہوگی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی، آپ نے ایک ایسا سوال جو ہمارے ناظرین کے شاید ان کے بھی ذہنوں میں ہو، جی یقیناً یہ پروگرام دیکھ کر اور جو اب تک کی ہماری گفتگو تھی اسے سن کر ناظرین کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو چکا ہوگا یقیناً، جو آپ نے، جی، اور بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں مفتی صاحب قبلہ، اس پر قرآن مجید کی نص موجود ہے، سبحان اللہ، ہمیں کہیں ادھر ادھر سے مواد لینے کی ضرورت نہیں، بالکل قرآن مجید کی نص موجود ہے، بے شک، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم کسی کی بری باتوں کو ظاہر کرو، صحیح، جیسے عیب گوئی، پہلے ہم اس پر گفتگو کر چکے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ ہم نے کسی ظالم کے ظلم سے اور شریر کے شر سے جی شریر کے شر سے ہم نے معاشرے کو بچانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں. صحیح، یعنی الا من ظلم ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ خاموشی سے. جی اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ تم کسی کا عیب یا کسی کی بری بات کو ظاہر کرو، لیکن الا من ظلم ظاہر کرنا ہے. سبحان اللہ. کسی کے ظلم کو ظاہر کرنا اور کسی کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے عیب اور اس کے ظلم پر لوگوں کو آگاہ کرنا مستقبلہ یہ تعلیمات اسلامیہ میں عیب نہیں ہے. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، یہ ضروری ہے، یہ عیب نہیں ہے. اس پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بندہ نواز میرے پڑوسی نے میرا جینا اجیرن کر دیا، مجھے اس قدر پریشان کرتا ہے میرے آقا، کوئی سبیل نہیں، رہنا دشوار ہو گیا، کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ فرمایا میرے غلام تو یوں کر کہ اپنا گھر کا سامان باہر گلی میں رکھ دے. یوں احتجاج ریکارڈ کروا آج کے جی بالکل لفظوں میں کیا جی اپنے بالکل آپ درست فرما رہے، اپنے گھر کا سامان باہر گلی میں رکھ دو. بالکل صحیح. اور جب آتے جاتے لوگ تم سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہوا ہے، کہیں جا رہے تو تم بتانا کہ یہ میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، اتنا پریشان کر دے کہ میں گھر میں تنگ آ گیا ہوں، اب میں نے اپنے گھر کا سامان باہر رکھ دیا. بالکل صحیح. تو جب ایسا ہی ہوا اور جب ایسا ہی ہوا آتے جاتے لوگوں نے اس سے پوچھا اور اس نے بتایا، اور وہ جو اس کا پڑوسی تھا اور زیادتی کرنے والا اور ظالم شخص تھا، اب جب لوگوں نے اس کی ملامت کی تو اسے ندامت ہوئی، تو عذر ندامت وہ حاضر ہوا اور اس نے ہاتھ باندھ کے کہا بندہ خدا اپنا سامان گھر کے اندر رکھو، آج کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ بات درست ہے کہ کسی کے عیب کو چھپانا یہ مسلمان کا شعار ہونا چاہیے اور مسلمان پردہ پوش ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور لیکن جو ایک برداشت کی حد سے بڑھ گیا اور جس میں دوسرے مسلمانوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے وہ معاشرے کے حقوق تلفی کر رہا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، کسی کی مال جان عزت کی حفاظت کے لیے اگر آپ کسی ظالم کے ظلم کو بتاتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے. بے شک. ناظرین، بہت ہی خوبصورت پیارے محبت پر انداز کے ساتھ غیبت پر گفتگو فرما رہے تھے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ سید شہزاد احمد حسان نقشبندی صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظلم ہوتا دیکھیں، برائی ہوتی دیکھیں، اور اعلانیہ فسق ہو رہا ہے، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق طاقت ہے، ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکیں. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خود بھی غیبت سے دور رکھے، اس برائی اس مرض سے ہمیں بھی نجات عطا فرمائے، آپ کو، تمام سننے والوں کو، تمام امت مسلمہ کو، کہ یہ مرض جو ہے بہت سخت گناہ ہے اور اس کے بہت ہی نقصانات شدید ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، آمین. آخر میں چاہوں گا کہ افطاری کے ان بابرکت پر کیف لمحات میں، خوشیوں بھرے دعاؤں کی قبولیت کے لمحات میں قبلہ شاہ صاحب آپ دعا فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہم سب کو نیک بندوں کے ساتھ موت عطا فرمانا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر گئے بخشش فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی. اے اللہ کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم نے جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو سنا جو سنایا، اے اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کو جی جان سے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اسلامی تعلیمات کو
ہمیں اختیار کرنے کی، رمضان المبارک کی برکات ہمیں حاصل کرنے کی ایسی جستجو عطا فرما جیسی بھوکے کو کھانے کی طرف اور پیاسے کو پانی کی طرف ہوتی ہے۔ آمین۔ رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ جو دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے، اے اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں دست بستہ التجا کرتے ہیں، مولا ہمیں، ہم سب کے لواحقین اور تمام امت مسلمہ کو عذاب نار سے رہائی، آزادی اور چھٹکارا عطا فرما۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جی ناظرین، 24 رمضان المبارک افطاری کہ یہ پروگرام صدائے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن 9 نیوز 8 سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب مولانا معین رضا قادری صاحب گلہائے عقیدت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ جی علامہ مولانا معین رضا قادری صاحب۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے
जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हर सांस से आती है सदा